الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما لا حول ولا قوة الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے صلاۃ ہے، اور دوسرے حصے کے اندر اہل ایمان کی طرف سے صلاۃ اور سلام ہے۔ اللہ رب العزت کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں، اس آیت کی وضاحت کے اندر امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 310 ہجری اپنی تفسیر طبری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان معنی ان اللہ یرحم النبی وتدعو لہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، وتدعو لہ ملائکۃ ویستغفرون، اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت کا معنی امام جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور یہ حدیث سنن النسائی کے اندر 1298 نمبر، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر 9890 نمبر یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ صلاۃ پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، وحطت عنہ عشر خطیئات، اللہ اس کی 10 خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، ورفعت لہ عشر درجات، اور اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر درود کی فضیلت تو بیان ہوئی ہے، لیکن الفاظ کی جو مطابقت اس حدیث کے اندر جو ملی ہے وہ کمال کی ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ، ادھر انسان کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے صلی اللہ علیہ ہے۔ انسان جب امتی اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو درود کی حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ درود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا
وہ جنت کے راستے کو بھول گیا۔ اتنی یعنی کہ درود پڑھنا یہ جنت کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح و شام دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے۔ اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے بھی انسان کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ، اس پر ایک مرتبہ انسان پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔